ناظرین، بریک کے بعد پھر ہم اپنا پروگرام قرآن اور زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ گفتگو چل رہی تھی ہماری کہ قیامت کے دن روز محشر جب سارے بندے اپنے پروردگار کی خدمت میں کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ حاضری دے رہے ہوں گے، ایسے حالت میں انسان کی زبان بند کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء و جوارح گواہ بن جائیں گے۔ انسان کا ہاتھ گواہی دے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے۔ پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے اس دن سے جب ہم اپنے حقیقی پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں اور ہمیں وہاں شرمندگی کا احساس ہونے لگے۔ ہم سب کو پروردگار توفیق دے کہ ان ہاتھوں کو ہم ویسا استعمال کریں جیسے خدا چاہتا ہے، ان پاؤں کو ویسا استعمال کریں جیسے خدا چاہتا ہے۔ آئیے اب اس کے بعد اپنے سوالات کو قبلہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قبلہ، اس کے بعد کا جو سوال ہے کہ انسان اس دنیا میں گمراہ کیوں ہوتا ہے، گمراہی کی علت اور سبب کیا ہے؟ خداوند عالم سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں جہاں پر اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ گمراہی ایک بہت بری چیز ہے جو خدا سے تمہیں دور کرے گی، وہاں پر اس کی علت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور واقعاً قرآن کی اس آیت اور خداوند عالم کا یہ ہم پر لطف و کرم ہے کہ وہ ہمیں علت بھی بتا رہا ہے کہ انسانوں کے گمراہ ہونے کی علت اور وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں انسان ایسے راستے پر چلنے لگتا ہے جس راستے پر خدا نے چلنے سے روکا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے منحرف ہو گئے، گمراہ ہو گئے، وہ راستہ جو خدائی راستہ تھا اس راستے سے وہ اتر گئے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے خدا کے پاس ایک سخت عذاب ہے۔ لیکن یہ سخت عذاب عجیب، یہاں پر عجیب طریقے سے خدا نے بیان کیا ہے کہ یہ سخت عذاب ڈائریکٹ ان کے گمراہ ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے کہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے جو سخت عذاب کو تیار کیا گیا ہے اس وجہ سے تیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں حساب کے دن کو، جس دن خداوند عالم اچھے اعمال کے بدلے میں ثواب اور برے اعمال کے بدلے میں عقاب دینے والا تھا، عذاب دینے والا ہے، اس دن کو انہوں نے اپنی زندگی میں بھلا دیا تھا۔ اور یہاں پر خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ گمراہی کی سب سے بڑی وجہ جو انسان کی دنیاوی زندگی میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان آخرت کو بھول جائے۔ جب کبھی بھی کسی انسان کے سامنے بھی یہ موجود رہے کہ اسے کسی نہ کسی دن حساب کتاب دینا ہے کہ اس نے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کہاں پر استعمال کیا، کیسے استعمال کیا، اور اس کے لیے ان نعمتوں کو خدا کی قربت کے حاصل کرنے کے لیے کتنا وسیلہ بنایا ہے، اگر اس کے سامنے یہ رہے گا کہ مجھے اس کا حساب کتاب دینا ہوگا تو کبھی بھی ان نعمتوں کا وہ غلط استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن ایک شخص جو بالکل لا ابالی ہے، وہ اس جانب متوجہ ہی نہیں ہے کہ اسے کبھی حساب کتاب دینا بھی ہے، تو یقیناً جب بھی اس کے سامنے کوئی بھی لذت، چاہے وہ زود گزر لذت ہو، دنیا کی ایک بہت حقیر لذت ہو، جب بھی اس کے سامنے آئے گی وہ یہ سوچے گا کہ اسے حاصل کر لوں، اسے کسی طرح سے اس کو حص کر لوں اور اسے لے لوں۔ اور کوئی مال ہے جو اس کا اپنا مال نہیں ہے، کسی دوسرے کا مال ہے، لیکن جب اس کے سامنے پڑا ہوگا تو چونکہ اس کے ذہن میں حساب کتاب کا کانسیپٹ اور یہ چیز پائی نہیں جاتی ہے تو یقیناً وہ اس کی طرف آگے بڑھے گا اور اس کو بھی ہڑپنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں حساب کتاب کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جس کے ذہن میں یہ پایا جاتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن تمام اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو ہر چیز کے سامنے آنے کے بعد وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے وہاں کیا ملے گا۔ اگر اس بات کو ایک شخص ہر جگہ سوچنے لگے گا تو یقیناً اس کی زندگی گمراہی، ضلالت اور انحراف سے پرے ہوگی اور بچی ہوئی ہوگی۔ لیکن ایک شخص جو نہیں سوچے گا وہ گمراہی کے راستے پر اتر جائے گا، اور صرف گمراہی کے راستے پر اترنے کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں عذاب شدید نہیں، بلکہ عذاب شدید کی اس آیت میں جو علت بیان کیا ہے، بما نسوا یوم الحساب، خدا کی بارگاہ میں عذاب شدید اس وجہ سے ہے
کہ اس نے یوم حساب کو بھلا دیا ہے۔ جیسا کہ یوم حساب کا تذکرہ ہوا ہے، قیامت، معاد، یہ ایک اصول دین کی ایک عقیدہ ہے ہمارا، یہ اصول دین میں سے۔ تو اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے، یہاں پہ اشارہ ہوا ہے قیامت کی طرف، معاد کی طرف، اور دلیل دی گئی ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ معاد کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، تو اس پہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ خداوند عالم اس بات کے اوپر کہ قیامت کیوں ہوگی اور ہونا چاہیے، اس کے لیے سورہ صاد میں 2 عقلی دلیلوں کو پیش کر رہا ہے۔ صحیح ہے کہ یہ ظاہری طور پہ قرآن میں موجود ہے اور نقل کی جا سکتی ہے، اس کو نقلی دلیل بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ نقلی دلیل کا محتویٰ اور اس کا میٹر عقل سے ریلیٹڈ اور سوچنے والی ایک بات ہے، جو بھی اس کے اوپر سوچے گا نتیجے تک کے پہنچ جائے گا، لہٰذا اس کو عقلی دلیل کہنا زیادہ بہتر ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ جتنی بھی چیزیں زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، ہم نے بیکار خلق نہیں کیا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بھی شخص کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا مقصد ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی کام کو انجام دے بغیر کسی مقصد کو نظر میں رکھے ہوئے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ بیکار کا کام ہے۔ لیکن جب یہ کائنات جو بہت منظم، بہت آرگنائزڈ اور اس کا ایک ایک ذرہ اس کی مصلحت کو اور اس کے فائدے کو بتا رہا ہے، تو یہ کائنات جو اتنی بڑی بنائی گئی ہے اور اتنے نظم کے ساتھ بنائی گئی ہے، کیا بنانے والا اسے بغیر کسی مقصد کے بنائے گا؟ جو شخص بھی اس کائنات کے نظم کو دیکھے گا، اس کے ڈسپلین اور اس کے آرگنائزڈ اس کو وے کو دیکھے گا کہ کس طریقے سے سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، ایک خاص طریقہ ہے، دن اور رات کا آنا جانا، تو یقیناً وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوگا کہ جس نے اتنے نظم کے ساتھ اس کو بنایا ہے یہ بغیر مقصد کے نہیں بنی ہوگی۔ تو کائنات کا نظم و ضبط، کائنات کا منظم ہونا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ہم تھوڑی سی بھی توجہ کریں ہم متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں بنی ہے۔ اب ہمیں مقصد ڈھونڈنا ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ اب ہمیں مقصد ڈھونڈنا ہوگا، لیکن یہ بغیر مقصد کے نہیں بنی ہے۔ جب یہ بغیر مقصد کے نہیں بنی ہے تو یہ مقصد کیا ہو سکتا ہے، جس کے لیے اب آگے ارشاد ہوتا ہے، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ کیا وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا ہے اور جنہوں نے عمل صالح کو، نیک کاموں کو انجام دیا ہے، کیا ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جنہوں نے فساد پھیلایا ہے دنیا میں، جنہوں نے برے کاموں کو انجام دیا ہے، جو خدا پر ایمان ہی لے کر نہیں آئے ہیں؟ ایک تو کائنات کا بننا اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے، کائنات کا نظم و ضبط، کہ بنانے والے نے اس کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا ہے۔ اب جب اس دنیا میں ہم 2 لوگ موجود ہیں، آپ بہت اچھے اچھے کاموں کو انجام دیں، آپ خدا پر ایمان لے کر آئیں، اور میں صرف فساد پھیلاؤں اس زمین کے اندر، تو کیا ہم دونوں برابر ہوں گے؟ یہ ہماری عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگی کہ جس شخص نے ایمان لایا ہے، جس شخص نے نیک کاموں کو انجام دیا ہے اور جس نے کوئی کام انجام نہیں دیا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہونا چاہیے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیے ہوئے تھے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا تھا ان سے رکے ہوئے تو ان کاموں کو انجام نہیں دیتے تھے جس کو خدا نے منع کیا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی مخالفت کرتے تھے، خدا نے کسی چیز سے روکا اس کو انجام دیتے تھے، کسی کو انجام دینے کے لیے کہا اس سے رکتے تھے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ ذرا بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی اس بات کے اوپر سوچے تو اس نتیجے تک کے پہنچے گا کہ یہ دنیا کا بننا، اس دنیا میں نظم و ضبط کا ہونا، اور اس دنیا میں ان 2 کیٹیگریز کا ہونا، اچھے کام انجام دینے والے، ایمان کے راستے پر چلنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اور دوسرا راستہ وہ کہ جس میں فساد کرنے والے موجود ہیں، جس میں فاجر موجود ہیں، جو کھلم کھلا خدا کی معصیت کرتے ہیں، یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ تو ایک مومن ہونے کے حساب سے، ایک عقل مند ہونے کے حساب سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر میں برے کاموں کو انجام دیتا ہوں تو یقیناً میں بری جگہ پر میرا حساب کتاب ہوگا اور مجھے سزا بری جگہ ملے گی، یعنی جہنم۔
لیکن اگر میں اچھے کاموں کو انجام دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے اچھی جگہ ملے گی. تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ فرض کر لیا جائے, ایک عقل مند آدمی کے سامنے اس بات کو رکھا جائے کہ فرض کیا جائے کہ نہ جہنم ہے نہ جنت ہے, فرض کیجئے کہ نہ جہنم ہے اور نہ جنت ہے, اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نیک کام کو انجام دیجئے, برے کام سے رکیے, تو عقل مند آدمی اگر تھوڑا بھی سوچے گا تو اس نتیجے کو اختیار کرے گا کہ میری 70-80 سال کی زندگی میں خدا نے جن چیزوں سے مجھے روکا ہے وہ بہت محدود چیزیں ہیں. ان چیزوں سے رک جانے سے میری زندگی تو رک نہیں رہی ہے, بہت ساری چیزیں اور بہت ساری لذتیں مجھ پر حلال کی گئی ہیں, خدا نے مجھے کہا ہے کہ اس کو استعمال کرو, تو میں انہی لذتوں کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. صحیح ہے کہ آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, لیکن فرض کیجئے کہ اگر جنت یا جہنم ہوگی اور آپ نے برے کاموں کو انجام دیا ہے اس دنیا میں, تو آپ کا حشر کیا ہوگا؟ آپ کن لوگوں کے ساتھ محشور ہوں گے؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو وہاں کے لیے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس بات کو نظر میں رکھیں کہ اچھے کام کو انجام دینے والا اور برے کام کو انجام دینے والا چونکہ دونوں برابر نہیں ہیں اور خدا ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کرے گا, تو ہم لوگوں کو قیامت کی تیاری کرنا ہے. قیامت کی تیاری میں اس آیت کے ضمن میں ہمیں ایمان اپنا خدا کی بارگاہ کے لیے مضبوط کرنا ہوگا, ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کو انجام دینا ہوگا اور ہماری زندگی کی بنیاد کو تقوی پر قرار دینا ہوگا. جزاک اللہ قبلہ. اب اسی بارے میں ابلیس یعنی شیطان اور خداوند متعال کی ایک گفتگو ہے, اور وہ گفتگو شیطان نے پروردگار سے کی ہے اور خدا نے اس کا جواب دیا ہے. اس میں ہمارے لیے کیا درس اور عبرت ہے؟ قرآن میں مختلف جگہوں پر ابلیس اور خدا کی گفتگو پائی جاتی ہے, لیکن اس بارے میں نسبتاً طولانی بھی موجود ہے, جس میں ارشاد ہوتا ہے اس پورے قضیے کی طرف, اس پورے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا, ابلیس کو کہا سجدہ کرو. ابلیس نے یہ کہتے ہوئے کہ اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے, لہٰذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا, یہ کہتے ہوئے انکار کیا. نتیجے میں خداوند متعال نے کہا کہ تو میری بارگاہ سے دور ہو جا. اس پورے واقعے کے اندر بہت ساری عبرت کی باتیں پائی جاتی ہیں, لیکن اہم نکات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا نقطہ وہ یہ تھا کہ ابلیس اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ خداوند عالم نے اسے ایک کام کے لیے حکم دیا ہے کہ سجدہ کر. اس بات کو قبول کرتے ہوئے کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے, مان رہا ہے کہ حکم دیا گیا ہے, لیکن حکم کو ماننے کے باوجود انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا. نہ کرنے کی وجہ یہ بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھ رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا نے جو حکم دیا ہے, خدا معاذ اللہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں, لہٰذا میں اس کام کو نہیں کروں گا, میں اس سے زیادہ افضل ہوں, لہٰذا اس کام کو نہیں کروں گا. تو یہاں پر دو نقطے, ایک تو خدا کی مخالفت اس بات کو جانتے ہوئے کہ خدا کا حکم ہے وہ کر رہا ہے, اور خدا کی مخالفت میں انڈائریکٹ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ خداوند عالم سے زیادہ وہ سمجھدار ہے. ہمارے سامنے بھی جب بہت سارے احکام آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کام کو انجام دو اور فلاں کام سے رکو, اس کام کو انجام مت دو, تو ہمارا بھی ایک امتحان ہوتا ہے. ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہمیں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے انجام دینے کے لیے یا رکنے کے لیے, تو چونکہ خدا کا حکم ہے مجھے اسے ویسے ہی ماننا ہوگا جیسے خدا نے کہا ہے. مجھے وہاں پر کوئی ایسی شق یا کوئی ایسا راستہ یا بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنا ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ اس حکم میں یہ پرابلم ہے, اس حکم میں یہ مشکل ہے, جیسے ابلیس نے کیا ہے. اگر ہم اسی طرح کے بہانے کو لے کر آئیں جیسے اس زمانے میں ابلیس لے کر آیا تھا, تو آج ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اور ہم میں فرق ہو, تو سب سے پہلے جو چیز بھی ہمیں پتہ ہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, ہمیں اسے ویسے ہی ماننا ہے اور انجام دینا ہے. اور دوسرا یہ کہ خدا ہماری مصلحت کو, ہمارے فائدے کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے. ہمیں شیطان کی طرح عمل نہیں کرنا ہے اور یہ نہیں کہنا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں افضل ہوں, مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے جبکہ خدا کا حکم ہے. اور تیسری ایک اہم چیز جو یہاں پر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صحیح ہے کہ تو نے حکم دیا تھا, لیکن میں نے اس وجہ سے
کہ میں اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا تھا اور اس قابل سمجھ رہا تھا کہ میں نہ جھکوں، میں مخالفت کروں گا، حکم کو نہ ماننا، اس پر عمل نہ کرنا اور اس کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھنا، یہ تو اپنی جگہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ابلیس کا جو تیسرا بڑا گناہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ مخالفت کی حد تک کے اور خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی حد تک کے پہنچ گیا تھا، اور اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگ گیا تھا کہ اب وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں خدا سے گفتگو کر سکتا ہوں اس کے مقابلے میں آ کر۔ تو ابلیس کے واقعے کے اندر یہ اہم سبق ہم لوگوں کے لیے موجود ہیں۔ اگر ہمارے سامنے بھی آج اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، خدا کا کوئی حکم، معصومین کی روایت، قرآن کی آیت کے ذریعے سے مجتہدین ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے اور معصومین کی طرف سے ہے، چونکہ معصومین بھی خدا کی باتوں کو انہوں نے بیان کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو سنیں، سننے کے بعد اس پر عمل کریں، نہ یہ کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی عملی زندگی کو معصومین کے راستے اور خدا کے مقابلے میں ایک نئے راستے کے اوپر بنائیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم میں اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ قبلہ، اب جیسا کہ ابلیس اور شیطان کا مرحلہ ہے کہ اس نے بہکانے کا وعدہ کیا ہے، اور آج پورے سماج میں اور معاشرے میں شیطانی تنظیمیں ایک تحریک لے کے آئی ہیں کہ آزادی ہونا چاہیے، آزادی کا نعرہ چاروں طرف سے لگایا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ آزادی اسلام کی نظر اور قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ حقیقی آزادی کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی نظر میں آزادی اور قرآن کی نظر میں آزادی کے لیے میں سورہ زمر کی ایک آیت تبرکاً پڑھنا چاہوں گا اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ ایک شخص ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں، جس کے بہت سارے آرڈر دینے والے اس ایک شخص غلام ہیں، اور اس کے بہت سارے مولا اور آقا ہیں جو اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو۔ ان میں سے ایک شخص ایک کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کرو۔ اس طرح سے چونکہ اس کے آقا بہت سارے ہیں تو سب اس کو ایک ایک حکم دے رہے ہیں انجام دینے کے لیے، اور ایک شخص ہے جس کا صرف ایک آقا ہے، ایک مولا ہے، اور اسے وہ کہتا ہے کہ فلاں کام کو انجام دو۔ تو خدا کہہ رہا ہے هل یستویان مثلا، کیا یہ جو دونوں شخص پائے جاتے ہیں، ایک شخص جس کے بہت سارے آقا، جس سے بہت سارے لوگوں کی بات سننا ہے، اور ایک شخص کے جس کو صرف ایک کی بات سننا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ پھر کہتا ہے الحمدللہ، خدا کی تعریف ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں آزادی یعنی ایک خدا کا غلام ہو جانا، ایک خدا کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، ایک معبود کی پرستش اور عبادت میں مشغول ہو جانا۔ جو وہ کہے گا وہ میری زندگی میں سعادت کا سبب ہے، جو وہ کہے گا اس کو انجام دیتے ہوئے اس کی رضایت کا حصول میرا مقصد ہے۔ نہیں یہ کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے فیملی کیا کہتی ہے، میرے دوست کیا کہتے ہیں، میرا دل کیا کہتا ہے، میرا سماج، میری سوسائٹی کیا کہتی ہے۔ اگر میں ان تمام لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور ان کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کروں، تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ایک ایسا غلام ہوں، ایک ایسا نوکر ہوں کہ جس کو آرڈر دینے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر میں کسی ایک کو خوش کرتا ہوں، دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کو خوش کروں گا، پہلا ناراض ہوگا۔ اس طرح سے بس ان کی خوشی اور ان کی ناراضگی میں میری زندگی گزر جائے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اپنی زندگی کو اس ڈگر پر لگا دوں اور اس راستے پر لگا دوں کہ مجھے صرف اس کی رضایت چاہیے ہے، تو یقین کیجئے کہ خداوند عالم کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے جو زندگی آگے بڑھے گی، اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اصلح بینہ و بین اللہ فقد اصلح اللہ بینہ و بین الناس۔
جو شخص بھی اپنے اور خدا کے ریلیشن کو بہتر بنا دے گا اور اچھا بنا دے گا تو پھر خدا کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اور اس کے سماج کے اور سماج میں موجود تمام لوگوں کے ساتھ اس کے ریلیشن کو بہتر بنا دے۔ لیکن ایک شخص اپنی زندگی میں مقصد یہی بنا لے کہ مجھے سب کے ساتھ اچھا ریلیشن بنانا ہے، تو اس کی زندگی اس طرح سے ہوگی کہ سماج میں بہت سارے لوگ اس سے ناراضی ہوں گے اور ناراحت ہوں گے، اور خدا بھی ناراضی ہوگا کیونکہ اس نے لوگوں کی رضایت کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ لیکن ایک شخص جو خدا کی رضایت کے لیے قدم اٹھائے گا، نتیجے میں خدا کی رضایت تو ملے گی، ساتھ ساتھ میں خدا کی یہ ذمہ داری ہو جائے گی کہ وہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے رابطے کو بہتر بنائے۔ اسے ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے سے میں واضح کرنا چاہوں گا اور اپنی بات کو یہاں تمام کرنا چاہوں گا۔ جناب لقمان حکیم کا ایک واقعہ ملتا ہے جو اس بات کو سمجھنے میں ہماری بہت مدد کرے گا کہ ہم اگر لوگوں کی خوشنودی کے لیے اور ان کی رضایت کے لیے کوئی کام کریں گے تو کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ سب کے سب خوش ہو جائیں میرے ایک کام سے۔ انہوں نے ایک سواری کو خریدا، روایت میں ملتا ہے کسی روایت میں کہ گھوڑا لیا، کسی روایت میں ملتا ہے گدھا لیا، جو بھی سواری تھی اس سواری کو لے کر چلنے لگے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے۔ انہوں نے سواری کو الگ الگ طریقے سے روایت پیش کی گئی ہے مرحلے کے اعتبار سے۔ کچھ روایت میں یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے خود بیٹھے سواری کے اوپر، سامنے سے کچھ لوگ گزر رہے تو انہوں نے کہا کیسا باپ ہے، بیچارہ بیٹا لگام کو پکڑ کر چل رہا ہے اور باپ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ سنا اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم بیٹھ جاؤ میں اتر جاتا ہوں۔ تھوڑا آگے بڑھے، کچھ لوگوں نے کہا کیسا بیٹا ہے، باپ بوڑھا بیچارہ پیدل چل رہا ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے سواری پر۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب میں اکیلے بیٹھا تھا تو پرابلم تھا، بیٹا اکیلے بیٹھا ہے تو پرابلم ہے، ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب دونوں بیٹھ گئے کہا کتنے بے رحم لوگ ہیں، ایک سواری کے اوپر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جانور پر رحم بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سواری سے دونوں اتر گئے۔ جب دونوں سواری سے اتر گئے تو اب جو دیکھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کتنے بے وقوف لوگ ہیں، سواری موجود ہے، دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ تو یہ دنیا میں لوگوں کی رضایت کے اوپر عمل کرنے کا نتیجہ اس طرح سے ہمیں ملے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں آزاد رہیں اور اچھی زندگی گزاریں جس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اور ہم کامیابی تک کے پہنچے، تو سورہ زمر میں خدا بتا رہا ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، اس میں تمہاری زندگی بھی آزاد ہے اور آخرت میں سعادت نصیب ہوگی۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، بہت ہی جامع اور دقیق گفتگو آپ نے اس آیت کے ذیل میں اور اس آزادی کے سلسلے میں فرمائی۔ انشاءاللہ آپ کی یہ مفید گفتگو ہمارے ایمان اور ہمارے عمل میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اور ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر ہم ایک نئے پارے کا تعارف آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔